اس خبر کے پیش کردہ ہے عربین جوسز اینڈ سیلاڈز۔ بھارت میں پھر رہے، اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہار میں مجلس کے 5 MLA کامیاب ہوئے۔ کیسے کامیاب ہوئے؟ ہم نے بی جے پی کو بھی ہرایا، ہم نے کانگریس پارٹی کو بھی ہرایا وہاں پر، اور ہمارے 5 MLA کامیاب ہوئے۔ کوئی اگر یہ کہے گا کہ مجلس الیکشن نہ لڑے، کوئی اگر یہ کہے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین غلامی کرے، تو سن لو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، تم ظلم تو کر سکتے ہو، مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم تمہاری غلامی نہیں کریں گے۔ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے، ہم سیاست میں حصہ لیں گے، ہم الیکشن لڑیں گے، الیکشن میں کامیاب بھی ہوں گے تو کبھی شکست بھی کھائیں گے، مگر ہماری لڑائی سیاست میں ہم کو ہمارا مقام ملنا چاہیے۔ اور جب تک تمل ناڈو کی اسمبلی میں آپ کی ایک آزاد آواز نہیں جائے گی، آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ یہاں سے وکیل کی کامیابی صرف وانیم باڑی کے عوام کی کامیابی نہیں ہوگی، صرف کیپٹن وجے کانت کی پارٹی کی کامیابی نہیں ہوگی، صرف AMMK کی کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ یہ کامیابی تمل ناڈو کے غریب عوام کی ہوگی۔ تمل ناڈو کی اسمبلی میں کوئی ایسا MLA نہیں ہے جو بے باک طریقے سے ان غریب عوام کے مسائل کو اٹھا سکے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ وکیل کو کامیاب کریے۔ لوگ پوچھیں گے کہ ایک وکیل کے جیتنے سے کیا ہوگا؟ ارے بھارت کی پارلیمنٹ میں مجلس کے صرف 2 MP ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ جب ہم اپنی آواز سے، اپنے دلائل سے بھارت کی لوک سبھا کی در و دیواروں کو ہلا سکتے ہیں، تو یقیناً وکیل بھی تمل ناڈو کے اسمبلی میں جا کر آپ غریبوں کی ایک آواز بنے گا اور اس مسائل کو اٹھائے گا۔ لیڈرشپ کی بات، میں لیڈرشپ کی بات آپ سے کر رہا ہوں، چاہے DMK ہو یا DMK ہو، وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ مسلم اقلیت کی لیڈرشپ ابھرے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ADMK سے ہماری بہن نیلوفر MLA تھی، ہماری بہن کو عوام کے سامنے آ کر رو کر کہنا پڑا کہ کمرشل ٹیکس کا منسٹر مجھ سے بدتمیزی سے پیش آیا اور میرے لیے مشکلات پیدا کیا۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تمہاری لیڈرشپ بنے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں۔ کوئی آسمان سے آنے والا نہیں ہے، کوئی زمین سے نکلنے والا نہیں ہے، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ ہاں الزامات لگیں گے، لوگ باتیں کریں گے، ارے انبیاء اور رسولوں پر الزام لگائے گئے، سعودیوں میں ایسی کون سی کھیت کی بولی ہے، مگر میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، نہ میرے پارٹی کے لوگ پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے سینہ تان کر اپنے حق کے لیے لڑیں گے، اور ہمارا حق یہ ہے کہ تمل ناڈو کی سیاست میں ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے۔ DMK کے الائنس پارٹنرز میں جو مسلم پارٹیاں ہیں یہ تمام کے تمام کمزور ہیں، یہ گونگے ہیں، ان کی زبان نہیں کھلتی غریب مظلوم عوام کے مسائل کو اٹھانے کے لیے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ وکیل کامیاب ہوگا تو ہم تمل ناڈو کے مسلمانوں کے لیے 5% ریزرویشن کا جو بات TT دناکرم نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کی، ہم اس کے لیے لڑیں گے۔ جو 40 مسلم کنوکٹڈ پرزنرز جو جیل میں سڑ رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے ہم لڑیں گے۔ رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ، اس پر عمل آوری کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس کا کام ہم کروائیں گے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے میرے بھائی، آپ تمام کو مل کر ایک ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، یہ آپ کی آواز کو آپ کو پہنچانا ہے۔ وانیم باڑی میں یہاں پر بہت سے پرابلمز ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ہاں یقیناً BJP کو اپوز کرنا ہے، BJP فیشزم کو پروموٹ کرتی ہے، BJP سیکولرزم کو برباد کرتی ہے، BJP ملک کی پلورلزم اور ڈائیورسٹی کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، اور یہی کام نریندر مودی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ تمام ان کے کارنامے سیاسی طور پر ان کا خاتمہ ہوگا، وہ وقت قریب ہے۔ مگر یاد رکھیے BJP کو ہرانے کے لیے صرف ہم کو آ کر آپ کہیں گے کہ آپ اپنا ووٹ ڈیوائیڈ ہونے مت دو، ارے تمہارا ووٹ کہاں گیا بتاؤ، ہم کیا تمہارے غلام ہیں کہ تمہاری غلامی کرتے رہیں گے؟ ووٹ صرف تم کو ڈالتے رہیں گے، تم چیف منسٹر بنو گے، تم منسٹر بنو گے، تم بڑے بڑے پوزیشن پر جاؤ گے، اور میرا کام کیا بھیک مانگنا ہے؟
کہ تم منسٹر بن جاؤ گے میرے ووٹ سے مگر وانیامباڑی میں پانی کا انتظام نہیں کرو گے، تم منسٹر بن جاؤ گے مگر وانیامباڑی میں غریب عوام پریشان پھرے گی۔ اسی لیے جب ہم یہ بدلاؤ کی بات کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ مجلس اتحاد المسلمین کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈی ایم کے سے کیوں الائنس نہیں ہوا؟ جا کر پوچھو، بتاؤ، میں چیلنج کر رہا ہوں ڈی ایم کے مائنورٹی منسٹر جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں مستان، جس کا نام ہے ڈاکٹر مستان، میں ڈاکٹر مستان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا تم حیدرآباد آ کر الائنس کی بات نہیں کیے تھے مجھ سے؟ اور پھر چنئی آ کر تم نے ڈینائی کر دیا۔ ارے ڈی ایم کے میں مسلم لیڈرشپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے ڈرتے ہیں اگر ایم آئی ایم کو یہاں سے اگر ایم آئی ایم کا جیت جائے گا تو ان کی جو سیاست ہے پوری ختم ہو جائے گی۔ ان کو کیا چاہیے؟ ان کو غلام لوگ چاہیے، ان کو گونگے چاہیے جو خاموش ان کے سامنے بیٹھے رہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج کا نوجوان یہ جان چکا ہے کہ جب تک ہم اپنے حق کے لیے نہیں لڑیں گے کوئی ہم کو حق لا کے دینے والا نہیں ہے۔ ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہمارا حصہ چاہیے۔ حصہ کون دے گا؟ کیا چیخ مارنے سے حصہ ملے گا؟ کیا رونے سے حصہ ملے گا؟ حصہ اس وقت ملے گا جب آپ جمہوری طریقے سے لڑیں گے، جمہوریت کو مضبوط کریں گے، اور حصہ اسی کو ملتا ہے جو پہلا قدم آگے بڑھائے گا، جو اپنے حق کے لیے لڑے گا۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے۔ اسی لیے میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ امید کے اوپر ووٹ دیجیے، خوف کی بنیاد پر ہرگز ووٹ مت دو، آپ ڈر کی بنیاد پر ووٹ مت دو۔ کب تک ڈر ڈر کر ووٹ دیں گے ہم؟ کیا ہم مودی سے ڈرتے؟ نہیں ڈرتے۔ کیا ہم بی جے پی سے ڈرتے؟ نہیں ڈرتے۔ کیا ہم اسٹالن سے ڈرتے؟ نہیں ڈرتے۔ کیا ہم موجودہ تمل ناڈو کے چیف منسٹر سے ڈرتے؟ نہیں ڈرتے۔ ارے ہم صرف اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے اور اپنے آپ کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ بولتے ہیں ارے بھائی آپ کیوں نہیں روک پا رہے ان لوگوں کو؟ پورے ملک میں فرقہ پرستی کا زہر پھیل رہا ہے، کس کی وجہ سے پھیل رہا ہے؟ کیا آپ نے ڈی ایم کے الیکشن مینیفیسٹو پڑھا کہ جو عبادت گاہوں کو جائے گا کاشی اور متھرا کو اس کو 25,000 1 لاکھ روپے؟ یہ انا اور پیریار کی سرزمین ہے، یہاں پر اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ موقع، تاریخی موقع آپ کے پاس آیا ہے، اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے اور وانیامباڑی کے ڈیولپمنٹ کے لیے، وانیامباڑی کی کامیابی کے لیے میری آپ سے التجا ہے کہ 6 تاریخ کے دن آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی کو کامیاب کریے۔ انڈین یونین مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ صاحب پھر نہیں سکتے، ان کو وانیامباڑی کچھ نہیں معلوم، اتنا میرے کو معلوم وانیامباڑی کے بارے میں، ادھر کیا ہو رہا کچھ نہیں معلوم، خالی ادھر آئے چلے گئے دولے بھائی کی طرح۔ انڈین مسلم لیگ نے کیا ہے بتائیے آپ؟ کہاں گئے وہ لیڈرشپ بنات والا صاحب رحمت اللہ علیہ؟ کہاں گئے وہ سلیمان سیٹھ صاحب کی لیڈرشپ؟ کہاں گئے وہ باتیں ان لوگوں کی؟ آج صرف آپ الائنس کر کے ان کے خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ میں آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو مضبوط کریے، اپنی آواز کو مضبوط کریے۔ یہاں سے وکیل کی کامیابی انشاءاللہ تعالی، بی جے پی کے فیشزم کی ڈیفیٹ ہوگی۔ وکیل کی وکٹری will be a defeat of fascism of BJP and opportunism of DMK. I appeal to all of you that please come out in large numbers and for the development of Waniambadi, to protect secularism, to create your own organic leadership from the ground. It is very important for the problems to be solved of Waniambadi. People of Waniambadi should come out and vote in favor of Mr. Vakil. And let me also reiterate, in the end, we have support from Captain Vijay Kant, we have support of T.V. Dinakaran and various other political parties in the alliance. I hope and I expect that inshallah ta'ala, with your help and support and duas, we will be victorious and will create a new political history in Waniambadi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہمارے HN نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتی رہے وقت پر۔